السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج 42 سے سفر سے واپسی کے آداب۔ سفر سے جلد واپسی، لہذا جانے کے بعد واپس بھی آنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ فاذا قضى نہمتہ فلیعجل الی اہلہ۔ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو اس کے کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی سفر کی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے، یعنی کام ختم ہونے کے بعد اپنی منزل پر واپس آ جانا چاہیے، بلا وجہ سفر میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر کوئی ہم سفر جلد لوٹنا چاہے تو اسے اجازت دینا، یعنی اگر آپ اکٹھے گئے ہیں اور ان میں سے کچھ جلدی واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی خوشی سے اجازت دینی چاہیے۔ سیدنا ابو حمید ساعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی متعجل الی المدینۃ فمن اراد منکم ان یتعجل معی فلیتعجل۔ بے شک میں مدینہ جلدی پہنچنا چاہتا ہوں، جو میرے ساتھ جلدی پہنچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ چل پڑے، باقی اپنی رفتار سے آ جائیں۔ چاشت کے وقت واپسی اور 2 نفل پڑھنا۔ سیدنا کعب بن مالک سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یقدم من سفر الا نہارا فی الضحى فاذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فیہ رکعتین ثم جلس فیہ، صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ دن چڑھے چاشت کے وقت ہی سفر سے واپس آتے، یعنی صبح جلدی سفر شروع کرتے اور لوٹتے بھی صبح ہی، اور شہر میں داخل ہوتے، پھر پہلے مسجد جاتے اور 2 رکعت پڑھتے، پھر مسجد میں بیٹھتے اور بیٹھ کر صحابہ کے ساتھ گفتگو کرتے اور سفر کی رودات سناتے ہوں گے یا جو بھی سبق آموز چیزیں۔ گھر والوں کو تیاری کا موقع دینا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ ان یأتی الرجل اہلہ طروقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ انسان رات کے وقت اچانک اپنے گھر پہنچے۔ جو کچھ لوگوں کو سرپرائز دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور وہ بتانا ہی نہیں چاہتے کہ وہ گھر آ رہے ہیں، تو یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دوسرے کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ وقتی طور پر تو خوش ہو جائے گا، لیکن بن بتائے جب آپ کسی کے گھر جائیں گے تو اس کے لیے کتنی مشکل کا سبب بنیں گے۔ آپ کے لیے اس کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہوگا، اس کے پاس آپ کی رہائش کا صحیح بندوبست، بستر وغیرہ، اگر سردی کا موسم ہے وہ نکال کے اس کو دھوپ نہیں لگوائی ہوگی تو اسمیلی بستر میں لیٹنا ہوگا پھر، کیونکہ اگر سال کے لیے بھی بستر کو پیک کر کے رکھ دیا جائے تو اس کے اندر ایک عجیب سی اسمیل پیدا ہو جاتی۔ اسی طرح جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے دوسرے لوگ پریپیئرڈ نہ ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ انسان بتا کر جائے۔ کبھی کسی کو ایسا کوئی تجربہ ہوا کہ بن بتائے گئے تو کیا مشکل پیش آئی؟ السلام علیکم۔ میرے ساتھ تو نہیں ہوا، لیکن میری سسرال میں سے کچھ لوگ بغیر بتائے وہ آئے اور انہوں نے چاہا ہوگا کہ سرپرائز دیں یا نہ بتائیں، تو آئی ڈونٹ نو کیا تھا ان کے دل میں، لیکن جب وہ آئے تو ہم گھر پہ ہی نہیں تھے، سو ان کو بہت مشکل پڑی پھر، مطلب دے شوڈ ہیو ٹولڈ اس۔ السلام علیکم۔ سازا ایک دفعہ دوستوں کا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہم سرپرائز دیں جا کے دوسروں کو، تو ہم نے وہ جب آئے تو صفائیاں شروع کی ہوئی تھی، تو اتنی مشکل بنی کہ وہ ادھر سے سارا پانی پانی ہوا تھا، بستر وغیرہ بھی نکالے ہوئے تھے، اتنی مجھے الجھن ہو، میں کہوں کیوں آئے ہیں، یعنی میرے دل میں یہی تھا۔ ایسے میں پھر سرپرائز بھی اچھا نہیں لگتا، بتا دیتے تو اتنا اچھا ویلکم ہوتا ان کے لیے۔ بالکل بالکل۔ میری کزنس ہمارے گھر رات کے ٹائم آئی تھی، تو اس ٹائم میں بیمار تھی، تو جب آئی تو انہوں نے ایک دم بولا سرپرائز، تو وہ پھر ہم تو خوش ہوئے، لیکن جب کھانے کو تھا وہ میں بیمار تھی تو ہم نے کھچڑی بنائی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ سادہ میں ہاسٹل میں تھی لاہور میں، تو مجھے ایسے ایک دفعہ میں کہا گھر جا ویکینڈ پہ، تو مطلب نہیں گھر بتا کے نہیں آئی تھی میں، اور مدر جو ہے میری وہ کام کرتی ہیں، ورکنگ وومن ہے، تو میں جس وقت گھر پہنچی تو وہ گھر میں نہیں تھی، دروازہ لاک تھا، اور میری سسٹر بھی گھر نہیں تھی، اور مجھے کافی دیر جاؤ پھر نیبرس کے گھر بیٹھ کے ویٹ کرنا پڑا تھا ان کا، تو کافی زیادہ پریشانی ہوئی تھی۔
اسی طرح میری امی ایک واقعہ بتاتی رہتی ہیں. اس وقت ہم کافی چھوٹے تھے تو میرے ابو کہیں گئے ہوئے تھے تو انہیں بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ وہ رات کو واپس آ جائیں گے. تو کہتی ہیں کہ میں گرمیاں تھی, بستر نیچے بچھا کے لیٹی ہوئی تھی, تو وہ اسی طرح اندر آئے, ان کے پاس اپنی کچھ چابی وغیرہ تھی, تو وہ آ کے اوپر بستر پہ لیٹ گئے. تو اسی طرح اندھیرے میں جب ان کا ہاتھ ان کو لگا تو کہتی ہے میں ایک دم اتنے زور سے چلا جاگی اور میری چیخ نکل گئی, میں نے رونا شروع کر دیا. تو اس کے بعد وہ کہتی کہ مجھے اتنا خوف کہ پتہ نہیں کون آ گیا اس وقت میرے روم میں. لا حول ولا قوت. استاذہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے بھائی نے آنا تھا سعودیہ سے, تو یہ ہوا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں اس دن آ رہا ہوں, ٹائمنگ نہیں بتائی, گھر والے پوچھتے رہ گئے. تو گھر والوں نے بھی یہی سوچا کہ ہم وہاں سے لینے جاتے ہیں, ایئرپورٹ پہ سرپرائز دیں گے. تو وہ بھی سرپرائز دینے گھر آیا تو سارے گھر والوں سے لینے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں کتنی حکمت ہے. ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے, کچھ کو تو یاد آ گئے, کچھ کو ابھی یاد ٹھہر کے آئیں گے. جی السلام علیکم استاذہ. ایسے ہی ہم لوگ گاؤں گئے, چچی لوگ تھے ہمارے ساتھ, مطلب فیملی تھی اور میں بھی تھی ساتھ, اور مجھے خالہ کے گھر جانے کا بہت زیادہ شوق تھا نا, کیونکہ گجرانوالے میں رہتے تھے اور ہم لوگ حفصہ آباد میں, تھوڑا سا ڈسٹینس 1 گھنٹے کا. ہم لوگ رات کے ٹائم 12 بجے کا ٹائم تھا, مجھے گھر بھی نہیں, میں نے چاچو کہا مجھے پتا ہے, لیکن مجھے پتا ہی نہیں تھا, مجھے صبح کے ٹائم جو روشنی ہوتی ہے اس میں پتا تھا, وہ اندھیرا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا. تو اتنا زیادہ ہم نے ڈھونڈا, گھر نہیں ملا, پھر فون کیا تو وہ ہمیں لینے کے بجائے ہم وہ گھر وغیرہ ٹھیک کرنے شروع ہو گئے. تو بس وہ ڈھونڈتے رہے, پھر چاچو کو غصہ ہے, وہ کہتے ہیں چلیں دوبارہ پنڈی واپس چلے, نہیں جانا ان کے گھر, اور پھر ہم واپس آ گئے پنڈی. جی استاذہ, انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ جب کسی کے گھر جاتا ہے نا تو مہمان بن کے تو اس کا دل ہوتا ہے کہ اگلا بندہ اس کو ویلکم کرے, اور اسی لیے آتا ہے نا کہ 3 دن مہمان نوازی کی جائے. تو جب بغیر بتائے جاتے ہیں نا تو ویلکم کرنے کے بجائے وہ میزبان کا رنگ فک ہو جاتا ہے کہ کھانا بنانا ہے اور بستر کا انتظام کرنا ہے. اور جب بتا کے جاتے ہیں تو وہ تیار ہوتا ہے, اس نے کھانا بھی بنایا ہوتا ہے, باقی سارے انتظامات بھی کیے ہوتے ہیں, تو وہ خوش دلی سے اس کو ویلکم کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ کہ یہ نہ صرف یہ کہ دوسروں کے گھر میں بلکہ اپنے گھر میں بھی بغیر بتائے نہیں جانا چاہیے. تو حدیث دوبارہ پڑھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ انسان رات کے وقت اچانک اپنے گھر پہنچے. اگر اپنے گھر اچانک پہنچنا منع ہے تو کسی دوسرے کے گھر تو اس سے بھی زیادہ. سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اطال احدکم الغیبۃ فلا یترک اہلہ لیلا, اگر تم میں سے کوئی شخص زیادہ دنوں تک اپنے گھر سے دور رہا ہو تو اچانک رات کو اپنے گھر نہ جائے. امام نووی فرماتے ہیں رات کے وقت سفر سے اپنی بیوی کے پاس اچانک آنا مکروہ ہے, خاص کر جو اپنے سفر میں طویل مدت ٹھہرا ہو. البتہ جس کی مدت سفر مختصر ہو اور اس کی بیوی کو توقع ہو کہ اس کا شوہر رات میں لوٹ سکتا ہے تو پھر رات میں اپنے گھر والوں کے پاس آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خصوصاً آج کل ٹیلی فون سے اطلاع کر دی جائے تو پھر رات میں اپنی بیوی کے پاس آنے میں کوئی حرج نہیں. جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب ہم مدینہ کے قریب آخری پڑاؤ پر تھے ہم نے چاہا کہ گھروں کو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہلوا حتی ندخل لیلا لکی تمتشط الشعثۃ وتستحد المغیبۃ, ذرا ٹھہرو, رات ہو لے تو جاؤ تاکہ پراگندہ حال خاتون کنگھی چوٹی کر لے اور جس کا شوہر غائب تھا وہ اپنے بالوں یعنی زیر ناف کی صفائی کر لے, یعنی اپنے آپ کو سجا بنا لے. اور ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں یہ چیز بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کہ بیوی کو اچھی حالت میں شوہر کے سامنے جانا چاہیے, اور خاص طور پر اگر کافی دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہو تو اس میں بہت سی خواتین کوتاہی بھی کرتی ہیں جس کی وجہ سے شوہروں کو شکایت ہوتی اور بجا شکایت ہوتی. اور اس میں یہ کہ جیسے شوہر کی آمد پر کھانے تو خوب پک رہے ہیں اور کھانا پکاتے پکاتے پسینے سے بھی برا حال ہے اور کھانے کی خوشبو بھی کپڑوں میں گھسی ہوئی ہے, تو اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ اپنا حال حلیہ بھی درست کیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کتنی دور رس آپ نے نصیحتیں فرمائی ہیں. سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت فرمایا اذا دخلت لیلا فلا تدخل على اہلک حتی تستحد المغیبۃ وتمتشط الشعثۃ. صحیح بخاری. جب رات کے وقت تم مدینہ پہنچو تو اس وقت تک اپنے گھر والی کے پاس نہ جانا جب تک کہ وہ عورت کہ جس کا شوہر غائب تھا وہ اپنے بالوں کی صفائی نہ کر لے اور پراگندہ حال عورت کنگھی نہ کر لے, یعنی ان کو اتنا ٹائم دو مدینہ پہنچ کر کہ وہ اپنے آپ کو سجا بنا لے. اور آج کل کے دور میں تو ٹیکسٹ میسج, فون اور کئی طریقے ہو سکتے ہیں اطلاع دینے کے,
تو پہنچنے سے پہلے بھی انسان اطلاع دے سکتا ہے. تو اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے تو ڈائریکٹ گھر نہیں جاتے تھے، بلکہ پہلے مسجد جاتے، نفل پڑھتے، اور اس کے بعد آپ صحابہ کے درمیان بیٹھتے، ان سب سے ملاقات کر کے پھر گھر کو جاتے. بعد ٹائم گھر والے ہر چیز تیار کر لیتے. سواری کو تیز کر دینا. سیدنا انس سے روایت ہے، کان اذا قدم من سفر فنظر الى جدرات المدینة او دعا راحلته وان كان على دابة حركها من حبها. صحیح البخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے مدینہ واپس آتے اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی سواری تیز کر دیتے، اور اگر کسی جانور کی پشت پر ہوتے تو مدینہ کی محبت میں اسے ایڑ لگاتے. ایڑ لگانا ہوتا ہے جانور کو پاؤں کے ساتھ اس طرح ٹھوکا دینا تاکہ وہ تیز چلے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر سے محبت کرتے تھے. تو اپنے علاقے یا شہر یا ملک کی محبت جو ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن یہ جو مشہور حدیث ہے کہ ان حب الوطن من الایمان، کے وطن کی محبت ایمان کا حصہ، یہ درست نہیں ہے. سفر سے واپس آنے والوں کا استقبال کرنا. سیدنا صاحب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ من غزوۃ تبوک تلقاہ الناس فلقیہ مع صبیان علی ثنیۃ الوداع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا. دوسرے بچوں کے ساتھ میں نے بھی ثنیۃ الوداع کے مقام پر آپ کا استقبال کیا. اور یہ حدیث صحیح ہے. وہ جو نغمہ ہے خاص طلع البدر علینا، اس کے بارے میں ایک اوتھینٹک روایت نہیں ملتی، لیکن یہ بات صحیح ہے، سند کے ساتھ ثابت ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ سے نکل کر استقبال کیا تھا. تو کسی کا استقبال کرنا، مثلا مہمان آ رہے ہیں تو گھر سے باہر نکل کر گیٹ تک آنا یا گیٹ سے باہر تک ایون آنا، آتے وقت بھی استقبال کرنا، جاتے وقت بھی ان کو پراپرلی سی آف کرنا، یہ ویسٹرن مینرز نہیں ہے بلکہ اسلامی طریقے ہیں. اور اگر سنت سمجھ کر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو اس کا اجر بھی ہوگا آپ کو. احباب سے معانقہ کرنا. معانقہ کا لفظ عنق سے، عنق کہتے ہیں گردن کو، یعنی گردن سے گردن ملانا، گلے ملنا جس کو کہتے ہیں. سیدنا انس سے روایت ہے کہ کانا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تلاقوا تصافحوا واذا قدموا من سفر تعانقوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپس میں ملاقات کرتے تو مصافحہ کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو معانقہ کرتے. ٹھیک ہے، یعنی عام حالات میں ہاتھ ملاتے، لیکن دور سے زیادہ دن کے بعد آتے تو پھر گلے بھی ملتے. بچوں سے ملاقات. سیدنا عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر سے واپس آتے تو پہلے اپنے اہل بیت کے بچوں سے ملاقات فرماتے، یعنی ان کو امپورٹنس دیتے. اور اگر بچوں کو اگنور کر کے انسان بڑوں سے ملنا شروع کر دے تو بچے شور مچانا شروع کر دیتے، اور جب ان کو توجہ نہیں ملتی تو وہ پھر پریشان بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے کہیں پر بھی جائیں، کسی کے بھی گھر جائیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ آپ بچوں کو خاص اہمیت دیتے تھے اور ان کو توجہ دے کر ان کو سلام دعا کرتے، پہلے ان کو ملتے. اسی لیے اگر کوئی چیز تقسیم کر رہے ہوں تو بھی اگر بچوں کو پہلے دے دی جائے تو پھر ان کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے. بیسیکلی انہوں نے کھانا بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات اس چیز کو استعمال بھی نہیں کرنا ہوتا، لیکن انہیں ایک تجسس ضرور ہوتا ہے کہ سب کو کیا مل رہا ہے جس میں ہم پیچھے رہ رہے ہیں. تو آپ سب سے پہلے اپنے اہل بیت کے بچوں سے ملاقات فرماتے. حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے. سب سے پہلے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اٹھا لیا. پھر فاطمہ کے صاحبزادے سیدنا حسن یا حسین کو لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا. اس طرح ہم ایک سواری پر 3 لوگ سوار ہو کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. یعنی یہ لوگ مدینہ سے باہر ہی چلے گئے استقبال کے لیے، تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا. سفر سے واپسی پر ایسی جگہ بیٹھنا کہ سب سلام کر سکیں. سیدنا کعب بن مالک کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فسبح فيه ركعتين ثم سلم فجلس في مصلاه فيأتيه الناس فيسلمون عليه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں 2 رکعتیں پڑھتے اور سلام پھیر کر اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھ جاتے، اور لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ کو سلام کرتے. تو مسجد میں لوگوں سے مل کر پھر گھر تشریف لاتے. سفر سے واپسی پر تحفہ لانا. سفر سے واپسی پر گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے جانا چاہیے تاکہ ان کی خوشی دوبالا ہو جائے اور آپس کی محبت بڑھے.
اس میں تحفے میں بعض کو ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کو وہ چیز ضرورت ہو. اصل میں تحفے کے ذریعے انسان اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ دوسرا اس کے لیے بہت اہم ہے، یعنی اس کی اہمیت کی یاد دہانی مقصود ہوتی ہے، یا ایک محبت کا اظہار مقصود ہوتا ہے، چاہے چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو. سیدہ عائشہ سے مروی ہے کہ انہا کانت تحمل من ماء زمزم وتخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان يحمل ماء زمزم فی الاداب والقرب وکان یصب علی المرضى ویسقیہم، کہ وہ اپنے ساتھ زمزم اٹھا کر لے جاتی تھی، یعنی جب عمرہ حج پہ آتی تو زمزم ضرور لے کر جاتی، اور فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برتنوں اور مشکیزوں میں زمزم کا پانی لے جاتے تھے اور مریضوں پر ڈالتے اور ان کو پلاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یعنی حج عمرے کے سفر کے اپنے تحفے ہوتے ہیں، اور باقی جگہوں پہ جہاں بھی آپ جائیں تو اس کو بھی سنت سمجھ کر کریں. یہاں سے جاتے ہوئے آپ اپنے گھر والوں کے لیے کتابیں، اسٹیکر، پوسٹرز، بینرز، کچھ اس طرح کی چیز لے جا سکتے ہیں جو ان کے لیے نئی ہے اور ان کے فائدے کی بھی ہے. اور تحفہ دیتے وقت یہ ضرور دیکھا کرے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کا مقام مرتبہ کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے. یہ نہ ہو کہ جو بزرگ ہیں ان کو آپ بچوں والے تحفے دے رہے ہوں، ٹافیاں اور چاکلیٹ دے رہے ہوں، اور جو بچے ہوں ان کو آپ کو بڑوں والی کتابیں پکڑا رہے ہوں. تو ان کے عمر اور ان کے مزاج اور ان کے شوق کو سامنے رکھ کر تحفے کا انتخاب کیا جائے تو بہتر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ خود کیا افورڈ کر سکتے ہیں، صرف رسمیں نبھانے کے لیے انسان اب مقروض نہ ہو جائے، یا ایسی چیزیں نہ لے کہ جو فائدے کی نہ ہو کسی کے. سفر سے واپسی پر جانور ذبح کرنا، استطاعت ہو تو سفر سے واپسی پر جانور ذبح کیا جائے. سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ نحر جزورا او بقرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک یا ذات الرقاع سے واپس مدینہ تشریف لائے تو اونٹ یا گائے ذبح کی. یعنی ہر سفر کے بعد نہیں کیا، لیکن اس سفر کے بعد کیا. ایک اور چیز جس کی آپ عادت بنا سکتے وہ یہ کہ جاتے وقت، واپس آتے وقت انسان شکرانے کے طور پر اور سفر کی تکلیف اور برائی سے بچنے کے لیے صدقہ کرے. یعنی جاتے وقت بھی کچھ صدقہ کرے، واپس آ کر بھی کچھ صدقہ کرے. وہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بھی اہتمام کرنا اچھا. یعنی عام حالات میں بھی انسان کرتا رہے، لیکن سفر کرتے وقت خاص طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا پڑھنا. اب ہے سفر کی دعائیں. اچھا، پچھلے اختتام پر اگر کوئی چیز آپ کہنا چاہیں، اگر کوئی آپ کے ذہن میں مزید سوال ہو یا کوئی بات، وہ کر لیجیے، پھر ہم دعاؤں کا پارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. اس سفر میں دعاؤں کے بارے میں کہ اس دفعہ میں نے آتے ہوئے راستے میں دعائیں کی، اور 2 دعائیں میں نے بہت زیادہ کی، اور جب میں نے یہاں پہ لینڈ کیا تو مجھے دوسرے دن ہی فون آیا گھر سے کہ وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں قبول کی. ایک میں اپنے بیٹے کی جاب کے لیے دعا کر رہی تھی، اور ایک کسی جگہ اسکول میں ایڈمیشن کا تھا کہ مل جائے، اور الحمدللہ کہ وہ دونوں ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. میں نے چھوٹی سائز کی جو قرآن النظم دعاؤں کی کتاب ہے وہ بیگ کے باہر والی پاکٹ میں رکھتی ہوں، تاکہ جو ہی بیٹھوں تو ڈھونڈنی نہ پڑے اور مشکل نہ ہو، اور نکال کے پھر ایک ایک دعا ٹھہر ٹھہر کے اور اس سے متعلقہ مزید جو دعائیں دل میں آئیں، کیونکہ بعض اوقات دعا مانگنے میں یاد نہیں آتا کہ کیا مانگے. تو ان دعاؤں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جب غور کرتا ہے انسان تو اس سے متعلقہ کئی اور باتیں یاد آ جاتی. ہر دعا کے ساتھ کئی اور دعائیں مانگ کے پھر اگلی دعا، پھر اگلی، اس سے غور و فکر سے دعا مانگی جاتی ہے. ورنہ صرف الفاظ نہیں پڑھنے ہوتے، یعنی الفاظ کی دہرائی صرف نہیں کیجیے، بلکہ واقعی حقیقی معنوں میں دعا مانگیے. اور اب الحمدللہ ٹیلی فون کے اوپر جو مختلف ایپس ہیں ان کے اندر جو دعائیں ہیں ان سب کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں تو سفر ختم ہو جائے گا، لیکن دعائیں ختم نہیں ہوں گی. اب اس سے بہت سہولت ہو جاتی ہے. لیکن بعض اوقات فون پہ پڑھنے میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ بیٹری جانے کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر سارا وقت فون آن رہا تو ایسا نہ اتر کے کسی کو اطلاع دینے کے قابل بھی نہ رہے. اس صورت میں اگر آپ ایسے جہاز پہ ٹریول کر رہے ہیں، ایسی گاڑی میں جہاں پر ریچارج کی فیسلٹی نہیں ہے، تو پھر آپ بک ہر حال میں فائدہ دیتی، چاہے کتنی بھی ایپس ہوں، لیکن کتاب کی اپنی ویلیو. السلام علیکم. استاذہ، جب ہم لوکل ٹریولنگ کرتے ہیں جیسے اپنی سٹی کے اندر، تو کیا ہم مغرب کے بعد اندھیرے میں ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ ایک سے زیادہ لڑکیاں ٹریول کر سکتی ہیں؟ خاص طور پر اگر آپ کو پتا ہو کہ راستہ علاقہ سیف ہے اور ٹیکسی ڈرائیور قابل اعتماد ہے تو کوئی حرج نہیں. یہ جو ٹیکسی ڈرائیور کی بات ہوئی نا، اس میں ایک چیز یاد رکھیے، اکیلے نہ بیٹھیں، اور دوسرا یہ کہ ٹیکسی والے سے باتیں نہ کریں، اور خصوصاً ہنسی مذاق تو بالکل نہ کریں. زیادہ سے زیادہ کام کی اگر کوئی بات ہے،
بعض کوئی کیسٹ CD وغیرہ آپ دیتے ہیں, وہ گانے سنتا ہے تو آپ گانے بند کرا سکتے ہیں, آلٹرنیٹ دے دیں کہ آپ یہ لگا دیں, یا کوئی دعوت و تبلیغ کا کام ایسا کہ جس میں اگر آپ کے ساتھ کوئی 2-4 لوگ اور بھی ہیں, لیکن ہنسی مذاق نہیں. مجھے پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ یہاں سے وہ ٹیکسی میں بیٹھی تو کوئی اور بھی ان کے ساتھ لڑکی بیٹھ گئی, کیونکہ اس روڈ پہ کافی یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس, اور تو کہتی ہے کہ وہ اتنی پریشان ہوئی کہ وہ دوسری لڑکی جو ہی ٹیکسی پر بیٹھی, ایک تو آگے بیٹھ گئی ٹیکسی والے کے برابر میں, دوسرا یہ کہ پھر انہوں نے اسے ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا, اور جب اترنے لگی تو پیسے کم دیے اور اس میں بھی ہنسی مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی. تو کافی ڈیٹیل میں انہوں نے جو حرکتیں ہوئی وہ بتائیں مجھے, جن کے دہرانے کا وقت نہیں ہے, لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت جو ہے اس کے نزدیک اس کا ایمان اور اس کا حیا کیا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اجنبی مردوں سے ضرورت کی بات بھی کس انداز اور کس لہجے میں کرے. یہ صرف اگر آپ نے چند پیسے کم دینے ٹیکسی والے کو تو کیا آپ اپنی عزت بیچ کے دے رہے ہیں, نہیں اپنی حیا بیچ کے دے رہے ہیں, کہ آپ اس سے ہنسی مذاق کر کے اس کا دل بہلا کے اس کے جواب میں, یعنی آپ انٹرٹین کر رہے ہیں اس کو کہ اس انٹرٹینمنٹ کی قیمت یہ ہے کہ آپ مجھ سے کرایہ کم لیں. یہی مقصد ہے نا, اور کیا مقصد ہے؟ تو مسلمان لڑکی کو اور خاص طور پر باحجاب لڑکی کو ایسی کوئی چیز زیب نہیں دیتی, تو اپنی عزت عصمت کی ہر جگہ حفاظت کرے. آپ دین کے نمائندے ہیں, دین کی داعیہ ہیں, آپ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں. تو ویسے بھی کسی لڑکی کے لیے زیبا نہیں, لیکن خصوصاً اگر کوئی بھی آپ کے اندر دینی شعار ہے, حجاب اوڑا ہوا ہے یا قرآن پڑھا رہے ہیں, تو اور بھی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے تاکہ دین بدنام نہ ہو. جی بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے کہ آپ ایسی کوئی گفتگو نہ کریں کہ جس سے آپ کی ذات یا آپ کی شخصیت عیاں ہونے لگے. پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ کے رکھیں اور باقی جو کچھ آپ کے اندر وہ سب کو پتا ہو. اور پھر خصوصاً مذہب اور پالیٹکس اور ایسے ٹاپکس جن میں مرد حضرات بہت انٹرسٹ لیتے ہیں, ان پہ تو گفتگو نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہ ڈسٹنس باقی رہے. جی ہاں, یعنی ایسی جگہوں پر کہ جہاں کوئی بھی نہ جان نہ پہچان, بالکل اکیلے کسی جگہ پر آپ اکیلے چل پڑے اور 3 دن تک کا سفر آپ کرتے چلے جائیں تو درست نہیں. ہاں, کوشش کریں کہ آلٹرنیٹ ہو, یا ہو تو بس ایک دفعہ ٹن بجے, ایک دفعہ زیادہ بجے ہی نہ. اسی طرح ایک اور چیز کا بھی احتیاط کریں کہ گھر میں جو بیڈ رومز کے ساتھ خاص طور پر, ویسے بھی گھر کے اندر کوئی بھی ٹوائلٹ ہو اس کا دروازہ بند رکھیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ وہ شیاطین کی جگہ ہوتی ہے. تو جب آپ کھلا رکھتے ہیں نا تو وہاں سے وہ یا ان کے بچے نکل کے آپ کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, گھر والوں میں لڑائی ڈلواتے ہیں, پھوٹ ڈلواتے ہیں. ہے تو ہنسنے مزے کی بات, لیکن اٹ از سیریس. ہمیں ان آداب کا پتہ نہیں ہے, اس لیے مجھے وہ آپ کی بات سے یہ بات یاد آ گئی. جی ہاں, تو یہ تو چند گھنٹوں کا سفر ہے. ہاں جی, لیکن بالکل اکیلے پھر بھی نہ کریں, گروپ میں جایا کریں. ٹھیک, دوسری اسٹوڈینٹس کے ساتھ جایا کریں. جی ہاں, جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر آپ کی حفاظت یا جتنا آپ کے گھر والے آپ کا خیال رکھتے ہیں اس درجے کا خیال ہونا چاہیے. لاڈ وغیرہ نہیں, لیکن ضروریات کا خیال, یعنی آپ کو کھانا پینا, بستر اور باقی سیفٹی جو ہے میسر ہو حتی الامکان. باقی حفاظت تو اللہ کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ بتائیے کہ موت کا وقت مقرر ہے, جگہ مقرر ہے, پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے نا, تو اطمینان سے اپنا وقت گزارا کریں. اب مثال کے طور پر اس وقت جو ملک کی کنڈیشن ہے اس میں بھی اکثر لوگ ٹی وی اور خبریں پڑھ کے سارا وقت کیا کر رہے ہیں, پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے. اچھا, پڑھنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ تو ڈر سے کون خالی ہے؟ ماما نے مجھے بولا کہ مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے جب آپ یہاں جاتی ہو, الہدا جاتی ہو, آپ کا کیوں نہیں آف ہو رہا؟ تو میری چھوٹی بہن آمنہ کہتی ہے میرا خیال ہے الہدا والے صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. میرے بھائی جن بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ کے یہاں بھی سیکیورٹی نے انکریز کی ہے یا نہیں, مجھے سچویشن بتائی. میں نے کہا وہاں پہ بہت سیکیورٹی ہے. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا وہاں اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. چلے کوئی نہیں, اب آپ کی تکمیل ہو جائے تو آپ کو بھی چھٹیاں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا,
کیونکہ بہت زیادہ اصرار ہو رہا تھا یہ بلو اور پنک گروپس کی طرف سے کہ ہمیں بھی چھٹیاں ملیں، سب جا رہے ہیں ہم نے بھی جانا ہے. وہ بالکل بچوں والی ضد ہوتی ہے نا، سب کو چھٹی مل رہی ہے ہمیں کیوں نہیں چھٹی مل رہی، ہمیں بھی چھٹی کرنی ہے. چلیں ٹھیک ہے آپ کو بھی چھٹی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے اب کیا کریں، گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، خود پڑھیں، سیلف اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے یہ کتاب ایک ہے فتنوں کے دور میں کیا کریں، یہ سب کے پاس ہے. اس کو آپ نے ان دنوں میں ضرور پڑھنا ہے ایک دفعہ. ان احادیث کو اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے آپ نے، کیونکہ ہر کوئی پریشان ہے نا، کوئی شخص ایسا نہیں جو پریشان نہ ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح یا شام یا دوپہر جو بھی آپ کے پاس وقت ہو، آپ بیٹھ کے ایک ایک دو دو حدیثیں کر کے اور اپنے محلے والوں کے ساتھ اور دوسرے تیسرے لوگوں کے ساتھ، اگر ساری نہیں ہے کچھ جتنی بھی، ان کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک صحیح تعلیم پہنچے کہ ایسے وقت میں کرنا کیا چاہیے. اس کو جو پڑھایا گیا ہے اس میں سی ڈی موجود ہے، اگر آپ کو خود سمجھ نہ آئے کہ کیا بتانا ہے، کہ کسی حدیث کی کیا وضاحت کرنی ہے، تو آپ یہ بھی سن سکتے ہیں. انٹرنیٹ پہ بھی لیکچرز موجود ہیں. اسی طرح حفاظت کی دعائیں جو ہیں وہ کثرت سے پڑھنی چاہیے سب کو، تو اس کے لیے ایاک نستعین کی دعائیں، ان کی ریکارڈنگ موجود ہے. اسی طرح یہ تحفوں کی بھی بات ہوئی اور حالات کی بھی اور چھٹیوں کی بھی، تو اس مناسبت سے کچھ چیزوں کو یاد دہانی کرا دیتی ہیں، جیسے رنج و غم کا ازالہ، اس کی دعائیں ہیں. چھوٹا سا مختصر سا کارڈ ہے، اس کارڈ کو تو آپ کہیں نہ کہیں اپنے قریب لگا کے ہی رکھا کریں تاکہ جس وقت آپ ہرٹ ہوں، کیونکہ ہم امی کی بات سے بھی ہرٹ ہو جاتے ہیں، ابا کی بات سے بھی ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں سے بھی ہو جاتے ہیں، ہمارے آنسو یہاں کہیں کھڑے ہوتے ہیں، بس فوراً ٹپکنے لگتے ہیں اور پھر ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھتے رہے تو انشاءاللہ ان سب کا آپ کو بہترین اس ہرٹ کا اجر ملے گا. پھر اسی طرح ذکر کی اور دعائیں ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ ان حالات میں کیا کریں، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا، چھٹیاں کر کے بیٹھ جانا، یہ تو حل نہیں ہے نا، اس سے تو کام نہیں چلے گا. اس سے حالات کیا بدل جائیں گے؟ ساری قوم چھٹی کر لے تو حالات تو نہیں بدلیں گے. کچھ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے، کیا پاسبل ہو سکتا ہے؟ چند باتیں جو ہیں اس میں قرآن و سنت سے آپ کے لیے رکھی گئی ہیں، اس کو کثرت کے ساتھ لوگوں کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح حفاظت کی دعائیں ہیں اردو میں، انگلش میں، اور یہ حفاظت کی دعا ہر گھر میں لگا دیں. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلها ما علمت منہ وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. اور اس حدیث کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ یہود جادو کر کر کے مجھے گدھا بنا دیتے اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا ہوتا. تو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھتی ہے انسان کو. ٹھیک ہے. اور یہ قعقاع بن حکیم سے روایت ہے کہ کعب احبار نے کہا کہ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. لوگوں نے پوچھا وہ کیا کلمات ہیں، تو کعب نے ان کلمات کا بتایا. اس کو اردو اور انگلش ٹرانسلیشن موجود ہے. تو جتنے بھی لوگ خوف زدہ ہیں نا ان کو یہ آپ گفٹ دے سکتے ہیں جا کے ان کے گھر میں. اسی لیے اس کو تھوڑا ڈیکوریشن کے ساتھ بنایا تاکہ سامنے لگا ہوا بھی ہو اور سب اس کو پڑھتے رہیں. اس طرح صبح شام کے اذکار ہے. جی ہاں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بالکل رائٹ لیفٹ لوگوں کو دیتے جائیں، خیر بانٹتے جائیں. بالکل. اور اگر ٹائم ہو تو تھوڑا سا ان کو ساتھ پڑھ کے سنایا کریں. یعنی جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا پڑھا ہے نا، اس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اس کی ویلیو کیا ہے. ورنہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے نا اگر ویلیو نہیں پتا ہو. اگر آپ بس پہ جا رہے ہیں، پرائیویٹ بس پہ جا رہے ہیں، تو تب بھی حفاظت کی دعائیں ساری بس میں بانٹ دیں. صدقے کا بہترین طریقہ دیکھیے، اس میں ایک صدقہ تو صدقہ ہے اور دوسرا علم اور ذکر اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا جتنا بڑا اجر ہو سکتا ہے اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. نہیں، پورے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر جائیں، یعنی ایسے نہیں کہ وقت گزر جائے. جتنے بھی دن آپ کو آف ملتے ہیں اس میں سے ہر دن کی آپ کے پاس پلاننگ ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے، وقت ضائع نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے نا. سفر کی دعائیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج کے دور میں اطمینان اور سکون سے سفر کرنے کے لیے قسم قسم کی سواریاں میسر ہیں. سواری اور سفر کی مسنون دعاؤں میں اللہ کی تعریف اور گناہوں کی بخشش کا ذکر ہے. لہذا مسافر کو چاہیے کہ وہ درج ذیل مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے. سفر سے پہلے دعا استخارہ. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب
اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، کیونکہ تو القدیر ہے، القادر ہے، المقتدر ہے، لہذا تو مجھے قوت عطا کر، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں، تو اس سے بہت بڑی بھلائی مانگتا ہوں کہ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں۔ یعنی انسان اپنی بے بسی کا اظہار کرے، علم تجھی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، جاہل ہوں، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین، معاش اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں مجھے برکت عطا کر۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، معاش اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی ہو، اور اس پر میرے دل کو مطمئن کر دے۔ کتنی بہترین اور جامع ترین دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھائی جاتی۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو زبانی نہیں آتی؟ جی، اس کو یاد کر لیجیے، چھٹیوں کا ٹارگٹ رکھیے، اس کو یاد کر لیجیے۔ اور بہت سے کام ہوتے ہیں، جیسے شادی کا مسئلہ ہے، کوئی پروپوزل آیا ہے، اب لوگوں کو جب خود دعا نہیں آتی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اوروں کی منتیں کرتے رہتے، پلیز ہمارے لیے استخارہ کر دیں، اور وہ آپ کے لیے کیا استخارہ کرے؟ استخارہ تو آپ کو خود کرنا ہوگا کہ میں استخارہ کر رہا ہوں، میں خیر مانگ رہا ہوں۔ اصل میں استخارہ بیسیکلی اللہ سے خیر اور بھلائی مانگنا ہے، اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں یہ عطا کر دیں۔ اب جب آپ کسی کو کہتے ہیں آپ میرے لیے استخارہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ جب وہ خیر اور بھلائی مانگے گا تو کس کے لیے؟ وہ اپنے لیے مانگے گا، تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ پھر محتاج کے محتاج۔ تو ان محتاجیوں سے نکلیے اور خود دعائیں یاد کیجیے۔ حاضل امر دونوں کو دل میں بھی سوچ لیں، حاضل امر زبان سے بول کے دل سے وہ بات سوچ لیں جس کے لیے استخارہ کر رہے ہیں۔ جی، انہیں کہا میں آپ کو سکھاتی ہوں۔ میں بعض اوقات یہ کرتی ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں دم کر دیں، تو میں کہتی ہوں میں آپ کو دم کرنا سکھاتی ہوں، آئیں بیٹھیں۔ کتنے دن کوئی آپ کو دم کرے گا؟ تو کیا سکھاتی ہوں؟ میں پوچھتی ہوں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کہتے ہیں یہاں درد ہوتا ہے۔ میں کہتی ہاتھ رکھیں، دایاں ہاتھ رکھیں اپنا درد کی جگہ پہ، پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر۔ وہ ایک دفعہ کہتا ہے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی، پانچویں، پھر چھٹی، پھر ساتویں، 7 دفعہ آپ نے کہلوا دیا اگلے بندے کو، تو کیا ہو گیا؟ دعا بھی یاد ہو گئی اور وہ آپ کی محتاجی سے نکل گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھا دیں، بچے بھی کہتے ہیں ماما یہاں درد ہو رہی، اچھا بیٹھ جاؤ ادھر، ان کو بھی آپ سکھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھو، اتنا زبردست نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ اور پھر میں یہ بھی بتاتی ہوں کہ جس وقت تکلیف ہو، جس وقت، اسی وقت ہاتھ رکھ لیں، اسی وقت ہاتھ رکھ دیں اور اسی وقت پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر میں کہتی ہوں اچھا دونوں ہاتھ جوڑیں، ہاتھ جوڑ لیے، اچھا پڑھنا شروع کریں، 3 دفعہ قل واللہ پڑھیں، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس پڑھیں، سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، پھونک ماریں اور سر سے شروع کر کے اپنے آگے پیچھے سب مل لیں، اپنے آپ کو جھاڑ دیں۔ اگر پریشانی ہے بہت زیادہ تو وہ شیطان بھگانے والی تعوذ پڑھ کے دل پہ پھونک لیں، برے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ تو سیلف سفیشینٹ، ڈیپینڈنٹ نہیں ہو کسی پر کہ اب آپ کو کچھ ہو رہا ہے تو آپ کسی مولوی صاحب کو فون کریں یا کسی کے پاس جائیں یا کسی کو بلائیں۔ بعض اوقات ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا، آپ کو پتا ہے کہ اگر عقیدے میں خلل آ گیا ہر چیز تباہ برباد ہو گئی، ہر چیز برباد ہو گئی، ساری نمازیں، روزے، کوئی چیز قبول نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ ٹھیک ہے، جب بہت چھوٹے بچے ہوں یا کوئی بہت مریض اتنا لاغر ہو تو آپ کو آس پاس گھر والے جو اٹینڈنٹ ہیں ان کو آنا چاہیے، وہ خود ہی اس پر پڑھ دیں۔ اور اب تو ایپس بھی موجود ہیں، ان میں دعائیں ہیں، نظر کی دعا ہے، رقیہ شریعہ ہے۔ ٹھیک، اگر آپ میں نہیں ہمت، آپ بہت لتارجک ہو رہے ہیں، آپ اس کو آن کریں اور سننا شروع کر دیں۔
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. جو دعا ہے نا درد والی، اس کے اندر تو سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ یہ اپنے لیے ہے. اجیدو و احاذرو، جب آپ دوسرے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے لیے ہی پھر پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر اپنے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل، یہ تو کوئی اور پڑھ ہی نہیں سکتا آپ کے لیے، آپ کو خود ہی پڑھنا ہے اپنے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رہے گا. چلے آپ سب کا چھٹیوں کا ہوم ورک تحفہ یہ ہے کہ کم از کم ایک بندے کو یہ پڑھنا سکھا دیں اپنے اوپر. اور آپ حیران ہوں گے کہ واقعی درد چلے جاتے ہیں. بار بار پڑھیں، آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا. اوہ اچھا مجھے یہ درد بھی ہوا کرتا تھا. جب کسی کو دیکھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا. کسی شخصیت پرستی سے جو ہے وہ نجات مل جاتی ہے، کیونکہ بہت لوگ بھی کہتے ہیں مجھے اس کے دم سے آرام آتا ہے اور مجھے حالانکہ وہ اللہ کے کلام سے آتا ہے، اور وہ کلام کو بھول جاتے ہیں، اس بندے کو پکڑ لیتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کریں کہ آپ کے اوپر ان کا وہ نہ رہے کہ آپ ہی ان کے لیے کچھ کریں. میرے درد تھا پسلی کے نیچے، اتنا شدید درد تھا کہ میں سوچی تھی کہ چھٹیاں ہوں گی تو میں ڈاکٹر کو دکھاؤں گی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. اور کافی دن اس میں رہی اور تقریباً 2 ماہ مجھے وہ درد رہا. اور پھر مجھے یہ درد کی دوا نا یہ خیال آیا تو میں نے پڑھی اور الحمدللہ میرا بالکل درد ختم ہو گیا. الحمدللہ بالکل. السلام علیکم. یہ استخارہ کی جو دعا ہے وہ تشہد میں پڑھنی چاہیے یا سلام پھیرنے کے بعد؟ سلام پھیرنے کے بعد. اچھا جزاک. میری امی پچھلے دنوں میں 3-4 دن کے لیے بہت سیریس بیمار تھیں، تو وہ کافی ان کے پہلے ٹیسٹ ہوئے تو امی کہہ رہی تھی مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوتا ہے اپنے ادھر، اور بہت الٹرا ساؤنڈ ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن کچھ پتا نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہے. اور لیکن وہ پین میں تھی، تو ایک دم سے امی کو بہت زیادہ بلیڈنگ، اتنی بلیڈنگ کہ جیسے باتھ روم بھر گیا اور اسٹارٹ ہو گئی نا. ان کا ایچ پی بالکل 3-4 پہ چلا گیا تھا اور ایسے. اور انہیں ہاسپٹل لے کے گئے تو جب انہوں نے اینڈوسکوپی کی تو انہوں نے کہا کہ اندر سے نا ایسے کچھ پاکٹس تھیں بلڈ کی جو بسٹ ہو گئی ہیں. تو پتہ چلا کہ جسے ٹیومر تھا اور وہ خود بخود سے بسٹ ہو گیا، لیکن پہلے نہ وہ الٹرا ساؤنڈ میں آ رہا تھا نہ کچھ. تو وہ امی کی اور ہم سب کی یہ بلیف تھی کہ امی صبح شام کی دعائیں کبھی نہیں چھوڑتی تھیں، بہت زیادہ پڑھتی تھیں، اور سب نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا خود بخود علاج کر دیا کہ آپ دعائیں پڑھتی تھی. اور وہ ان کا یہی بلیو ہے کہ میں دعائیں اس پہ ہاتھ رکھ کے بھی یہ پڑھتی رہتی تھی جو آپ نے بھی دعا بتائی، یہ بھی، اور صبح شام کی دعائیں. اور امی کہتی تھی جو ہی امی کو وہ بلیڈنگ ہو رہی تھی سخت، تو امی اسی وقت کہتی جانی کہ اللہ نے میرا علاج کر دیا خود بخود سے. تو دعاؤں کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ان پہ یقین بھی رکھنا. اور استخارہ کی دعا کا میں کہنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ استخارہ کرتے ہیں، پھر بعد میں جب کوئی پرابلم ہوتی ہے کہتے ہیں ہم نے تو استخارہ کیا تھا پھر کیوں ہوا. بالکل. تو یہ کہ اللہ پہ توکل رکھیں کہ اس وقت جو پرابلم بھی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں بہتری ہی ہے. بالکل. یہ نہ کہیں کہ استخارہ کیا تو کوئی چیز کبھی غلط نہیں جائے گی. دیکھیں کپڑے کو سکھانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ نچوڑنا پڑتا ہے. اور نچوڑنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر کپڑے میں بولنے کی طاقت ہو تو وہ کیا کہے؟ بس کرو، بس اور نہ نچوڑو مجھے، کہے نا. اسی طرح ہم انسان جو ہیں ہمیں بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ نچوڑتا ہے، یعنی ہمیں کچھ سکھانا مقصود ہوتا ہے کہ اگر ہم نہ سیکھیں تو وہ غلطیاں ہمارے ساتھ چلی جائیں قبر میں اور ہماری مصیبت کا باعث بنے. اور ہم زندگی کی دوڑ میں بھاگے چلے جاتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا احساس نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں روک کے ہمیں کچھ لگاتے ہیں اور اس پین سے گزارتے ہیں جس کے اندر سے گزرے بغیر ہماری اصلاح ہو نہیں سکتی. تو جب ایسی کوئی پین آ جائے، آپ دم بھی کر لیں، آپ دعا بھی کر لیں، آپ علاج بھی کر لیں، پھر بھی تکلیف نہیں جا رہی، تو سوچیں کوئی مصلحت ہے، ضرور کوئی وجہ ہے، اور یہ میرا رب بھی بہتر جانتا ہے. اور میں اس سے رحم کی درخواست کرتی ہوں. اور اپنے کسی نیک عمل کا کوئی وسیلہ دے کے دعا کر لیں کہ اللہ میں نے وہ فلاں کام جو کیا تھا اگر وہ آپ کی پسند کا تھا تو اس کی وجہ سے میری یہ تکلیف دور کر دیں. تو انشاءاللہ آئندہ پھر نیک کام کرنے کا شوق بھی آئے گا کہ یہ نیک کام دنیا میں فائدہ دیتے ہیں تو آخرت میں بھی دیں گے. تو اس سے کئی قسم کی خیر پھوٹ پڑتی، اس تکلیف سے بھی ہر طرح کی خیر پھوٹ پڑتی. اصل ضرورت ہے کہ مائنڈ پازیٹو رہے، اللہ سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو. جی دیکھیں کچھ چیزیں دیکھنے کو دل کو ایسے لگتا ہے کہ ہائے ہم پتہ نہیں کیا چیز ہے. نمبر 1 ہم نے کوئی اعلان تھوڑی کرنا ہے کسی کو کہ ہم اپنی فلانی نیکی کا وسیلہ دے رہے ہیں. یہ کس کے درمیان ہے؟ آپ کے رب کے. نمبر 2 یہ کام کریں کیوں؟ یعنی یہ جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا وسیلہ دینے کا، کیوں کریں؟ کوئی وجہ بتائیں گے؟
اس کی دلیل قرآن سے بھی ملتی ہے اور حدیث سے بھی ملتی ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور اس کو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں ذرا کبھی، کہ جب آپ بری طرح پھنس جائیں نا کسی مشکل میں، اور دعاؤں کے باوجود، صدقے کے کئی طریقے کرنے کے باوجود وہ کام نہ ہو رہا ہو. اور حدیث سے جو دلیل آپ بتا رہی ہیں نا، وہ 3 لوگوں کی جو غار میں پھنس گئے تھے، اتنا بڑا پتھر اس کا ہل جانا ایک میریکل ہے نا. تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور آپ ضرور اپنی کسی بھی نیکی کو، یعنی بعض اوقات یہ بھی دل میں خیال آتے، جیسے مجھے خیال آتا کہ اچھا یہ تو میں نے اللہ کے لیے کیا تھا کام، اور اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے آخرت میں اس کا بدلہ دینا، تو اب مجھے یہاں کہنا پڑ رہا ہے، کہیں میری نیکی ضائع نہ ہو جائے. تو اس وقت آپ یہ بھی دعا کر سکتے یا اللہ یہاں کا مسئلہ حل کرنے کی وجہ سے میرے آخرت کے اجر کو ضائع نہیں کرنا. اپنے رب سے کیا نہیں مانگ سکتے ہم بتائیے؟ ہر چیز مانگ سکتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں کوئی تیسرا بیچ میں نہ ہو، کسی تیسرے کو بیچ میں نہ لائیں. وہاں ریاکاریاں شروع ہو جاتی ہیں، وہاں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ استاذہ کل وہ ڈاکٹر توفیق چودھری نے بھی کہا تھا نا کہ ون گڈ لیڈس ٹو اندر گڈ، اور اسی طرح ون سن لیڈس ٹو اندر سن، اور اسی طرح پھر جو سائیکل آف سن ہوتا ہے اسے بریک کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے نا. وہ چاہے آپ کوئی بھی ایک ذکر کر کے کریں یا صدقہ کر کے کریں یا کسی اور بھی طریقے نیک صحبت میں جا کے کریں یا کسی بھی طریقے سے، لیکن دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اس طرح استاذہ بھی یہاں کسی نے پوچھا تھا کہ استخارہ کیسے کرنا ہے، تو یہ پوری رہنمائی موجود ہے الحمدللہ ایک کارڈ پہ کہ استخارہ کب کیوں کیسے، اور وہ اس میں CD بھی ہے اور وہ بھی ہے، بالکل لیکچر بھی ہے اس کا. ٹھیک ہے، کیونکہ استخارہ ایک کاروبار بن چکا ہے. وہ فلاں بزرگ استخارہ کرتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چل جاتا ہے. ہمیں تو اپنا نہیں پتہ چلتا، دوسروں کا کہاں سے چلتا ہے. میرے تو آج تک یہ راز حل ہی نہیں ہوا. یعنی باقی سارے مخلوق ان کو تو اپنا مسئلہ بھی سمجھ نہیں آتا، اور ایک صاحب کو ساری دنیا کے مسئلے سمجھ آتے ہیں. وہ کہاں سے طاقت حاصل کر لی انہوں نے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استخارہ سکھایا ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں سکھائی کہ آپ کسی دوسرے سے جا کے استخارے کروائیں. اپنا اپنا خود ہی کریں. دیکھیں جب ہم دوسروں کو بیچ میں رکھ لیتے ہیں نا تو پھر ہم فارغ ہو جاتے ہیں. جیسے کام والا رکھ لیا، کپڑے خود نہیں دھونے، دھلوانے والا کسی کو رکھ لیا، اسی طرح باقی تو ہم نے دین کو بھی اسی طریقے پر ایک کام بنا لیا. خود نماز نہیں پڑھنی، خود روزہ نہیں رکھنا یا خود حج نہیں کرنا، تو یہ دین کے کام بھی کسی سے کچھ دے دلا کے کروا لو. اسی طرح یہ استخارہ بھی کسی کو کچھ دے دلا کے استخارہ کروا لو. تو یہ دین میں خود ساختہ بدعتیں. مسافر گھر والوں کو دعا دے، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے پاس رکھی گئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی. جب انسان سفر شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں کئی اندیشے ہوتے ہیں کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، ان کو کون لک آفٹر کرے گا. تو کون کرتا ہے؟ اللہ. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے اللہ کرتا ہے، پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ انسان منہ سے بولے. یہ بلوایا گیا ہے. بولنے سے، کہنے سے یقین ہو جاتا ہے، اظہار ہو جاتا ہے. جیسے ایمان زبان سے بولنے، دل سے یقین کرنے اور عمل سے اس کا اظہار کرنا، سبھی چیزیں ضروری ہیں. اگر کوئی کہے دیکھے میرے دل میں یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، کیا ہوا جو میں زبان سے نہیں کہتا، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، باقی سارے کام بھی کرتا ہوں، لیکن زبان سے نہیں کہتا، تو کیا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا؟ نہیں. منہ سے بولو، کیونکہ بولنے سے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور بول کے اس کی گواہی دینا تاکہ دوسرے تمہارے گواہ بنے، وہ بھی ضروری ہوتا ہے. عمل کی گواہی بھی اچھی ہے، لیکن بعض چیزوں میں زبان کی گواہی بڑی ضروری ہے. تو یہ جو دعائیں ہیں یہ زبان کی گواہی ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو بھی ایک حوصلہ اور تسلی ہو جاتی ہے. اب مثلاً آپ کھانا پکانے جا رہی ہیں فار ایگزامپل، تو آپ کیوں کہتی ہیں میں ذرا کھانا پکا لوں؟ آپ پکا لیں، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ بول بھی رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی کام آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ ضرور ساتھ پہلے ایک دفعہ بولتے ہیں منہ سے بھی کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں. تو اسی طرح جب آپ دعا مانگیں تو بلند آواز میں مانگیں اور گھر والوں کو اللہ کے سپرد کریں، اور گھر والوں کو بھی یاد دہانی ہو جائے گی، تسلی ہو جائے گی کہ ہم ضائع نہیں ہوتے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. گھر والا جا رہا ہے تو ہم اللہ کے حوالے ہیں، اللہ کے سپرد ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے. گھر والے مسافر کو دعا دیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کو دعا دیں.
استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، اگر زیادہ ہوں تو جمع کا صیغہ کر لیں. میں تیرا دین، تیری امانت اور تیرے عمل کا اختتام اللہ کے سپرد کرتا ہوں. دین، امانت اور عمل کا اختتام. اب دیکھیے جو گھر والوں کو دعا دی گئی اس میں دین وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو مسافر ہے اس کی دعا میں ذکر ہے. کیوں؟ انسان جب تک گھر میں ہوتا ہے تو بہت سے فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو طرح طرح کے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً دین کو. تو دین اور امانت اور عمل کے اختتام. ویسے تو موت گھر میں بھی آ جاتی ہے، لیکن سفر میں عام طور پر موت سے ڈر بہت لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آخری سفر ہو، کیونکہ موت کی جگہ لکھی ہوئی نا، تو نہیں پتا کہ گھر میں ہونی کہ باہر ہونی. تو ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ضروری ہے. مزید دعا مسافر کے لیے، زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت. اللہ تجھے تقوی کا توشہ عطا کرے. جیسے حج کے سفر کے لیے خاص طور پر قرآن مجید میں کیا حکم دیا گیا؟ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ سفر حج پہ جاتے ہوئے زاد راہ ساتھ لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے. تو یہاں بھی اللہ تجھے تقوی عطا کرے اور تیرے گناہ معاف کر دے، اور جہاں کہیں بھی تو ہو تیرے لیے خیر کو آسان کر دے. یعنی نیکیوں کے کام، بھلائیوں کے کام، اچھے اچھے کام تم کرتے رہو. کیونکہ بعض اوقات گھر میں انسان خیر کے کام کرتا ہے، لیکن باہر جب جاتا ہے سفر کی حالت میں تو خیر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بعض اوقات صدقہ خیرات کرنے کی روزانہ عادت ہوتی ہے، لیکن سفر میں سمجھ نہیں آتی کس کو دیں، یا انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ مجھے خود بھی ضرورت ہے. تو یسر لک الخیر، پھر اس طرح نماز پڑھنی ہے تو کہاں پڑھیں، کس حال میں پڑھیں، ٹریولنگ میں ہے، پردے کی مشکل ہے، وضو کی مشکل ہے، یسر لک الخیر. پھر اس طرح روزہ ہے تو رکھیں گے نہ رکھیں، یسر لک الخیر. اسی طرح کوئی بھی کام جو سفر میں کرنے کا ہے، نیکی کا، بھلائی کا، دوسرے بندوں کے ساتھ بھلائی کا، تو اس کے لیے بھی دعا یسر لک الخیر. جتنے بھی اچھے اچھے کام ہیں ان سب کے کرنے کی تمہیں سہولت اور آسانی میسر آ جائے. اللہم اطوی لہ الارض وہون علیہ السفر، اے اللہ اس کے لیے زمین کو لپیٹ دے اور اس پر سفر آسان کر دے. کس قدر خوبصورت دعا ہے، سیلف ایکسپلینیٹری. گھر سے نکلتے وقت کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی میں نیکی کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں. حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن دعا اچھی ہے، پڑھی جا سکتی ہے بحیثیت دعا کے. دعاؤں کے معاملے میں ایک چیز یاد رکھیے کہ دعا اگر سنت سے ثابت ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر سنت سے ثابت نہیں لیکن دعا کے الفاظ اچھے ہیں تو آپ اس کو مانگ لیجئے. کیونکہ دعائیں تو آپ اپنی زبان میں بھی مانگتے ہیں نا، اپنی اردو انگریزی میں مانگتے ہیں، تو وہ کوئی سنت سے ثابت تو نہیں ہوتی. مثلاً اگر آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے اس امتحان میں پاس کر دے، تو اس کا ریفرنس بتائیے. ریفرنس تو کوئی نہیں اس کا. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دعا کا ریفرنس ہو. ہاں، یہ سوچنا کہ یہ سنت سے ثابت ہے یہ غلط ہے. یعنی یہ یاد رکھے کہ سنت سے ثابت نہیں، لیکن الفاظ اچھے ہیں اس لیے میں مانگ رہی ہوں. کیونکہ دعا سے کوئی حکم تو ثابت نہیں ہوتا نا. پڑھ سکتے دعا کے تو کوئی لفظ بھی روٹین میں پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. دعا ہے نا. بس یہ یاد رکھیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں بس، لیکن بحیثیت دعا کے آپ مانگ سکتے اللہ سے خیر بھلائی. پھر ہے اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں گمراہ ہوں، یعنی خود ہوں یا کیا جاؤں، بہک جاؤں یا بہکایا جاؤں، یا میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں یا میرے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے. یہ بھی اچھی دعا ہے اگرچہ ضعیف ہے. یعنی انسان جب باہر نکلنے لگتا ہے تو کچھ خطرات لاحق ہوتے ہیں اس کو کہ کہیں وہ بہک نہ جائے، کوئی بھٹکا نہ دے. صرف راستہ ہی نہیں بلکہ سوچ بھی بھٹک سکتی ہے انسان کی، اور دین سے پھسلن بھی ہو سکتی ہے. خاص طور پر اگر کمپنی بری ہو یا جن لوگوں کے پاس جا رہا ہے وہاں خیر نہ ہو تو انسان ماحول سے بہت جلدی اثر قبول کر لیتا ہے. اب آپ لوگوں نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ جو آپ کی کیفیت یہاں ہوتی ہے وہ گھر میں نہیں ہوتی. obviously فرق کس چیز کا ہے؟ کمپنی کا فرق ہے. تو ایسی دعائیں جو ہیں وہ ایک پروٹیکشن کا ذریعہ بنتی.
پاؤں سواری پہ رکھتے ہوئے بسم اللہ 3 مرتبہ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. سواری پہ بیٹھنے کے بعد الحمدللہ بیٹھ گئے. پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا ورنہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے، بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. سواری چاہے جانور کی ہو، چاہے گاڑی کی ہو یا جہاز کی، اس کو مسخر کرنا آنا چاہیے، کیونکہ مسخر کیے بغیر وہ چل نہیں سکتی. ڈرائیونگ نہ آتی ہو تو گاڑی نہیں چلا سکتے، جہاز چلانا نہ آتا ہو تو وہ بھی نہیں چلایا جا سکتا. تو آپ خود چلا رہے ہوں یا آپ پیچھے بیٹھے ہوں، دونوں صورتوں میں آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے کہ جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا کہ ہم اسے کام میں لا سکتے ہیں، اور ہم اسے قابو میں لانے والے نہیں تھے، یعنی ہمارے بس یا ہماری طاقت میں نہیں تھا کہ ہم اس کو اپنے کام میں لا سکتے. یہ اللہ ہی نے ہمارے لیے آسانی کی. اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے، یعنی جس طرح سفر موت کی یاد دلاتا ہے تو ایک دن حقیقی سفر بھی پیش آ جائے گا، کیونکہ موت کے بعد کوئی بندہ گھر میں نہیں رہ سکتا، اسے بہرحال گھر سے باہر جانا ہے. میں کبھی قبرستان دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں ان میں سے ایک ایک گھر والے، لڑکی ہو یا لڑکے ہوں، جو بھی ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، کیسے کیسے گھروں میں کتنے کتنے دروازے بند کر کے، کتنی پروٹیکشنز میں، کتنے لحافوں میں، کن کن چیزوں میں رہتے تھے، اور آج 2 کپڑوں میں بغیر کسی پروٹیکشن کے زمین کے اندر پڑے ہیں، اور ایک دن ہم نے بھی یہیں پہنچنا ہے. تو عقل مند وہ ہے جو اس کے لیے تیاری کرے اور اس کی فکر زیادہ کرے دنیا کی چیزوں سے. تو ہر سفر ہمیں، چاہے ہم یہاں سے روز جو گھر آتے ہیں، ڈے اسکالرز جو ہیں آپ میں سے، وہ بھی یہ دعا ضرور پڑھا کریں. یعنی یہ صرف مسافر کے لیے نہیں کہ جب کسی لمبے سفر پہ آپ جا رہے ہو تو اس وقت یہ دعائیں پڑھیں. جب بھی آپ گھر میں سے نکلیں، سواری پہ بیٹھیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سیٹ پہ بیٹھ گئے الحمدللہ، اور پھر گاڑی چلی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. کہ راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہماری واپسی تو اللہ کی طرف ہے ہی. الحمدللہ 3 مرتبہ، اللہ اکبر 3 مرتبہ، سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. پاک ہے تو، بے شک میں نے تیری نافرمانی کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا، پس تو مجھے معاف فرما دے، کیونکہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا. تو اس دعا سے بھی انسان ہر روز سفر پر بیٹھتے ہوئے بخشش مانگ لیتا ہے اپنے لیے. تو اگر وہ دعا قبول ہو جائے اور راستے میں خدا نہ خاصا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے، تو آپ ایک طرح سے سیکیور ہیں. کیسے؟ کہ آپ نے دعا مانگی ہوئی ہے بخشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر بخش دیا تو اگلے مرحلے آسان ہیں. اور خاص طور پر گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے لیے دعا کرنا جو ہے نا وہ بہت پسندیدہ. پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر دعا کرنا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے اپنی سواری پر سوار ہوتے تو اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے، آپ بھی کر لیجئے تاکہ ایک دفعہ ہو جائے پریکٹس. تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اوپر ہے نا، تو انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کے اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم اصحبنا بنصحک واقلبنا بذمۃ اللہم ازوی لنا الارض وہون علینا السفر اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب. اے اللہ، آپ اس سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے اہل و عیال میں ہمارے خلیفہ ہیں. اے اللہ، تو ہمارا ساتھی بن خیر خواہی کے ساتھ اور ہمیں ذمے اور حفاظت کے ساتھ واپس لوٹا. کتنی خوبصورت دعا ہے، یعنی اپنے ذمے میں لے لے اور حفاظت میں لے لے. اے اللہ، ہمارے لیے زمین کو سکیڑ دے اور ہم پر سفر کو آسان کر دے. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی مشقت سے اور برا لوٹنے سے، یعنی تکلیف کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ واپس آؤں، اس سے تو مجھے بچا کے رکھنا. تو اس میں بھی ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی گئی ہے، اپنے لیے بھی اور پیچھے والوں کے لیے بھی، اور پھر حفاظت مانگی گئی ہے اور سفر کی آسانی مانگی گئی ہے اور سفر کی مشقتوں سے اور برے انجام سے بچنے کی دعا کی گئی. کتنی کمپلیٹ دعا ہے یہ، سارے اندیشوں، فکروں، پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے جب انسان اس دعا کو پڑھ لیتا ہے. پھر آغاز سفر کی دعائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. گاڑی چلنے لگی ہے تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى
ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. صحیح مسلم. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ، ہم اس سفر میں آپ سے نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہو. اے اللہ، ہم پر اس سفر کو آسان کر دے اور اس کی دوری کو لپیٹ دے. اے اللہ، آپ اس سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے اہل و عیال میں ہمارے خلیفہ ہیں. اے اللہ، میں سفر کی تکلیف سے، برے منظر سے اور اپنے مال اور اہل و عیال میں بری حالت کے ساتھ واپس آنے سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان سفر کی حالت میں بھی نیکی اور تقوی کا سوال کرے اور ان اعمال کا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. سبحان اللہ، اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ، ہم سفر کر رہے ہیں اور سفر میں انسان کی عبادت کم ہو جاتی ہے، تو آپ ہمیں مزید عبادت کی توفیق دینے، اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور پھر یہ کہ اس سفر کو آسان کر دیں اور اس کی دوری کو لپیٹ دے، دوری ختم ہو جائے. اور بعضوں کا فاصلہ تو اتنا ہی ہوتا ہے لیکن ہمارا احساس کم ہو جاتا ہے کہ ہم نے بہت سفر کیا. کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جو طوالت میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے لیکن آپ کو بہت لمبے پڑ جاتے ہیں، باعد بین اسفارنا. اور کچھ ایسے سفر ہیں کہ جو فاصلے کے اعتبار سے بہت ہوتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا. 2010 جون میں جب میں نے دورہ قرآن کروایا، اس وقت میں جب کینیڈا گئی ہوں تو صبح یہاں سے میں جب بیٹھی جہاز پر تو 7-8 بجے کا ٹائم تھا کچھ، اور نماز وغیرہ اور سب پڑھا کے گھر سے گئے تھے. اور جب میں کینیڈا اتری تو ظہر کا وقت تھا. تھرو آؤٹ سارا راستہ دھوپ تھی اور 14 گھنٹے کا سفر تھا. اور جب میں اتری ہوں، اتر کے میں امیگریشن کراس کر کے اپنے سامان وغیرہ کی طرف آئی تو مجھے بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کہیں سے نکل کر آئی ہوں. یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر سے نکلی ہوں اور باہر نکلی تو بالکل دھوپ. اور جب الہدا میں پہنچی ہوں جا کر تو کلاس ہو رہی تھی، 30واں پارہ شاید شروع ہو رہا تھا یا ختم ہو رہا تھا. تو جاتے ہی میں کلاس میں بیٹھ گئی اور بالکل فریش تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو ان دعاؤں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو تھکاوٹ کا احساس ہے یا جو آپ کے اندر جو ایک گرانی سی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ کا وقت بہتر استعمال ہوتا ہے. ابھی جب میں دبئی سے آئی ہوں تو رات کا سفر تھا، تقریباً رات جاگتے ہوئے گزری تھی، لیکن دعائیں وغیرہ پڑھ کے جب یہاں پر پہنچے ہیں تو الحمدللہ میں اس طرح فریش تھی صبح جیسے نارمل دنوں میں فریش ہوتی ہوں. یعنی اپنے کام کاج کے اعتبار سے تھوڑی بہت تو تھکاوٹ ہو ہی جاتی ہے لیکن ایسا نہیں تھا کہ کام میں رکاوٹ آئے. اور اسی روٹ پہ، اسی جہاز پہ جب کبھی سفر کیا تو اس وقت خوب تھکاوٹ بھی ہوئی، بخار بھی ہوا. تو یہ ہے کہ ہمیں اچھی امید اور اچھی توقع کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کر کے سفر کرنے چاہیے تاکہ وہ بھی ہماری زندگی کا ہی حصہ ہوتے ہیں. وہ دن جب وہ نان پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں تو ہم لوز کر رہے ہوتے ہیں، کھو رہے ہوتے ہیں کچھ. تو کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جو پروڈکٹیو نہ ہو. اور ان دعاؤں کے علاوہ بھی کثرت سے ذکر کرتے رہے، وہ ذکر آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوٹ کا نسخہ کیا بتایا؟ رات کے وقت سوتے وقت تسبیحات فاطمہ. کتنی بھی ایگزرشن ہو، کتنی بھی تھکاوٹ ہو، کتنا بھی بوجھ محسوس کرے، کتنی بھی آپ کے اوپر جسمانی کوئی تکلیف ہو، آپ رات کو اس شعور کے ساتھ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر سوئیں اور آپ دیکھیں گے کتنے فریش اٹھتے ہیں صبح. کچھ لوگ 10 گھنٹے سو کر بھی جب اٹھتے ہیں تو فریش نہیں ہوتے. ان سب کے لیے بہترین نسخہ ہے. اگرچہ یہ پہلے بھی پڑھایا جا چکا ہے سونے جاگنے کے آداب میں، لیکن آج آپ کو خاص طور پر سفر کے اعتبار سے بھی بتاتی ہوں کہ آپ جہاز میں بھی بیٹھے ہیں تو رات کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کے سونے کا وقت ہو گیا، تو آپ اس وقت بھی ایسے ہی اذکار کریں رات کے جیسے گھر میں کرتے ہیں، اور ان تسبیحات کو پڑھنا نہ بھولیں. وہ تو الگ ہے، عشاء کی نماز کے تو عشاء کے ساتھ ہے، یہ رات کو بستر پر لیٹ کے پڑھنے کے وقت میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے ان کا اپنا اجر و ثواب ہے. اس کا کیا ثواب ہے کسی کو یاد ہے؟
جی سمندر کی جھاگ برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں جو نمازوں کے بعد یہ اذکار کرتے ہیں، لیکن یہاں اس وقت پڑھنے کا جو ثواب بتایا گیا ہے یا فائدہ بتایا گیا وہ دنیاوی فائدہ ہے رات کو پڑھنے کا، اور وہ ہے تھکاوٹ کا علاج، تاکہ آپ فریش اٹھیں۔ فریش اٹھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک اچھے دن کا آغاز ہوتا ہے، زیادہ بہتر کام ہو پاتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ، اور خوش اٹھتی۔ جی اصل بات یہی ہے کہ صبح خوش اٹھنے کا نسخہ، اور بچے جو صبح اٹھتے نہیں ہیں نا تو ان کو بھی چھوٹے ہوتے ہی کہیں شروع کرو سبحان اللہ سبحان اللہ، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے صبح اٹھ کے آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ مجھے بالکل بھی کبھی صبح اٹھنے کی عادت نہیں تھی، مطلب نماز پڑھی اس کے بعد فوراً سونے کی عادت تھی، اور کبھی یہ عادت اپنانے کی بہت کوشش کی، لیکن جس دن ہم نے بخاری میں یہ حدیث پڑھی تھی اس دن سے پریکٹس کیا، اور انبلیویبل کہ اس دن کے بعد سے آج تک الحمدللہ ایسا نہیں کہ فجر کے بعد یہ طلب ہو کہ چلو بیٹھ۔ الحمدللہ الحمدللہ، یعنی فجر کے بعد بیڈ پہ جانے کی عادت سے چھٹکارے کے لیے رات کو یہ پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اصل میں ہم احادیث پڑھتے ہیں، ہمیں چیزیں پتہ ہوتی ہیں، ہم وہ کام کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز غائب ہوتی ہے، وہ کون سی؟ شعور، دل غائب ہوتا ہے، بے سوچے سمجھے، اچھا ہاں بوجھ یہ پڑھنا پڑے گا، یہ اتنی ساری دعائیں ہو گئی، یہ کیسے پڑھیں گے ہم ہر روز، پھر تو گپ شپ کا ٹائم ہی کم ہو جائے گا گاڑی میں۔ بس ہر کام کے اندر نا اپنا احساس اور نیت اور شعور داخل کر لیں، ٹھیک ہے؟ دوسری دعا اس سے ملتی جلتی تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ، تو ہم نے ساری اکٹھی کر دی ہیں تاکہ جتنی بھی مانگنے کو ملے اتنی کم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر واطوي لنا البعيد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا۔ مسند احمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، میں آپ سے اپنے اس سفر میں نیکی، تقوی اور آپ کو راضی کرنے والے اعمال کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، اس سفر کو ہم پر آسان فرما اور اس جگہ کی دوریاں ہمارے لیے لپیٹ دے۔ اے اللہ، سفر میں تو میرا رفیق ہے اور میرے اہل خانہ میں میرا جانشین ہے، یعنی میرے گھر والوں کا تو مددگار ہے۔ اے اللہ، سفر میں ہماری رفاقت فرما اور ہمارے پیچھے ہمارے اہل خانہ میں ہماری جانشینی فرما۔ یعنی ہم تو ایک جگہ ہو سکتے ہیں، دوسری جگہ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی سب کو لک آفٹر کر سکتا ہے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من الدبنۃ فی السفر والکآبۃ فی المنقلب، اللہم اقبض لنا الارض وہون علینا السفر۔ اے اللہ، تو ہی اس سفر میں ہمارا رفیق ہے اور گھر والوں کا نگہبان ہے۔ اے اللہ، میں سفر کی تنگی اور واپسی کی پریشانی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جب ایک سائڈ کا سفر اچھا گزرتا ہے تو ہمیں یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں واپسی کیسے ہوگی۔ اے اللہ، زمین کو ہمارے لیے لپیٹ دے اور ہمارے لیے سفر کو آسان فرما دے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والحامل علی الظہر، اللہم اصحبنا بنصح واقلبنا بذمۃ نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب۔ اے اللہ، تو ہی سفر میں میرا ساتھی اور اہل و عیال میں میرا جانشین ہے اور سواری کی پیٹھ پر بٹھانے والا ہے۔ اے اللہ، خیرخواہی کے ساتھ ہماری رفاقت فرما اور اپنی ذمہ داری میں واپس پہنچا۔ ہم سفر کی مشکلات اور واپسی کی پریشانی سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب والحور بعد الکور ودعوۃ المظلوم وسوء المنظر فی الاہل والمال والولد۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی سختی سے اور لوٹنے کے رنج و غم سے، یعنی جہاں انسان جاتا ہے وہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے کہ واپسی پر انسان ایک دکھ درد لے کر ساتھ جائے، اور نفع کے بعد نقصان سے، یعنی جیسے بزنس ٹرپ ہوتے ہیں، اور مظلوم کی بد دعا سے، اور گھر، مال اور بچوں میں برا منظر دیکھنے سے، یعنی ہر لحاظ سے حفاظت فرما۔
اور خاص طور پر جب شادی ہو کے جا رہی ہو لڑکی تو یہ ساری دعائیں پڑھ کے جائے. کشتی پر بیٹھنے کے بعد بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. یعنی اس وقت بھی انسان خاص طور پر اپنے رب کی رحمت کو یاد کرے، اس کی بخشش کو یاد کرے. سفر کے دوران صبح کے وقت مانگی جانے والی دعا سمع سامع بحمد اللہ وحسن بلائہ علینا، یہ بلائہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر لام کا ہے جو یہاں آ گیا ہے. وحسن بلائہ علینا ربنا صاحبنا وافضل علینا عائذا باللہ من النار. سن لیا سننے والے نے اللہ کی حمد کو اور ہم پر اس کی نعمتوں کی خوبی کے اقرار کو. اے اللہ ہمارے ساتھ رہ اور ہم پر فضل کر، میں آگ سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں. یعنی ہم جو بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے. اس کا بھی زبان سے اقرار کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا بھی مانگی، اور خصوصاً آگ کے عذاب سے پناہ. دوران سفر بلندی پر چڑھتے ہوئے جیسے جہاز اوپر کو اٹھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، بلندی سے نیچے اترتے ہوئے جیسے لینڈ کر رہا ہے تو سبحان اللہ اللہ پاک ہے. میں خاص طور پر پڑھتی ہوں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، بہت ہی اچھی دعا لگتی ہے. سواری کے ٹھوکر کھانے پر جہاز بعض اوقات اوپر نیچے ہونے لگتا ہے، بسم اللہ اس وقت پڑھنا شروع کر دیں. شہر میں داخل ہوتے وقت رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے رب مجھے سچائی کے مقام پر داخل کر اور مجھے سچائی کے مقام ہی سے نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے مددگار قوت فراہم کر دے. یعنی اللہ اچھی جگہ جاؤں، اچھی جگہ سے نکلوں، اچھی جگہ پہنچوں، یعنی ہر طرف خیر و بھلائی ہو. اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین السبع وما اقلت ورب الریاح وما اذرت ورب الشیاطین وما اضلت انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا. اے اللہ، اے ساتوں آسمانوں کے رب اور جن چیزوں پر انہوں نے سایہ کیا ہے، اور ساتوں زمینوں کے رب اور جن چیزوں کو انہوں نے اٹھایا ہے. قرآن مجید کی آیت سے بھی اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زمینیں بھی ساتھ ہیں، یعنی جہاں زندگی ہے، ورنہ ستارے سیارے تو بے شمار ہیں. اور ہواؤں کے رب اور جو کچھ انہوں نے اڑایا ہے، اور شیطانوں کے رب اور جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہے. بے شک میں تجھ سے اس بستی کی خیر اور اس میں سے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر اور ان چیزوں کے شر سے جو اس میں ہے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ بھی انسان کو کتنی سیکیور کر دیتی ہے دعا، اور کتنی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ اب یہاں کی کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی. کسی جگہ اترتے وقت رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور آپ سب سے اچھا ٹھکانہ دینے والے ہیں. ایون الہدا کے اندر اترتے ہوئے، ہاسٹل میں جاتے ہوئے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کسی بینک میں جا رہے ہیں، کسی دکان پہ جا رہے ہیں، کسی شہر میں جا رہے ہیں، کسی دوست کے گھر جا رہے ہیں، تو یہ دعا بہت ہی مفید دعا ہے. چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے وقت، یعنی کہیں ٹھہرتے وقت، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں تمام مخلوق کے شر سے اللہ کے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں، یعنی اللہ کے تمام کلمات کی پناہ. دشمن کے ڈر یا شر سے بچنے کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ بے شک ہم تجھے دشمنوں کے نرخروں پر ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. یعنی راستے میں کوئی چور ڈاکو یا کوئی بھی ایسی آفت آ جائے یا کوئی حملہ کر دے، خصوصاً عرب کے اس معاشرے میں تو بہت زیادہ لوٹ مار ہوتی تھی، راستے میں قافلے لوٹ لیے جاتے تھے. تو یہ دعا بہت ہی مفید ہے. اب بھی تو آپ دیکھیں صرف عرب کا معاشرہ نہیں، آج کا بھی دیکھیں، بسیں روک کے رات کو لوٹ لی جاتی ہیں اور جہازوں کے اندر بعض اوقات ہائی جیکنگ ہو جاتی ہے. اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ مجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جا جس چیز کے ساتھ بھی تو چاہے. یعنی اگر کوئی ایسا سین دیکھے انسان، کوئی ایسی خوفناک چیز، ڈر جائے کسی بھی چیز سے، تو اس وقت یہ دعا پڑھنا شروع کر دے. مصیبت زدہ کو دیکھ کر الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت میں رکھا جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، اور اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے بندوں پر اس نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے. بازار جاتے ہوئے
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف. وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا، بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. سفر سے واپس آتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ، ہم اس سفر میں آپ سے نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہو. اے اللہ، ہم پر اس سفر کو آسان کر دے اور اس کی دوری کو لپیٹ دے. اے اللہ، آپ اس سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے اہل و عیال میں ہمارے خلیفہ ہیں. اے اللہ، میں سفر کی تکلیف سے، برے منظر سے اور اپنے مال اور اہل و عیال میں بری حالت کے ساتھ واپس آنے سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں. ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. اگر زبانی یاد نہ بھی ہو تو کتاب کھول کے پڑھ لیجئے. اس کے کارڈز بھی ہیں، وہ بھی کتاب کے علاوہ آپ رکھ سکتے ہیں اپنے بیگ میں. شہر میں داخل ہونے تک مسلسل پڑھتے رہنا، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون. تو جو بچیاں گھروں کو واپس جا رہی ہیں ہاسٹل سے، وہ راستے میں جب شہر نظر آنے لگے تو پڑھنا شروع کر دیں. ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. گھر میں داخل ہوتے وقت اوبن اوبن لربنا توبن لا یغادر علینا حوبن. پلٹنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں، ہم اپنے رب ہی کے حضور توبہ کرتے ہیں، ایسی توبہ جو ہم پر گناہوں کا کوئی اثر باقی نہ رہنے دے. کس قدر خوبصورت دعائیں ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس طرح انسان ہر حال میں، گھر میں ہو یا باہر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنا تعلق برقرار رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.